ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. اب میں بلا تاخیر حضور صفزادہ والشان سے عرض گزاروں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو روشن سے منور فرمائیں. یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم. تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین. نہایت واجب الاحترام، نہایت معزز و محترم حاضرین ذی احتشام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ کے کرم سے، اس کی عطا سے ایک مرتبہ درس قرآن کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کی حضور دعا ہے کہ میرا یہ درس قرآن بیان کرنا اور آپ کا سماعت فرمانا آج کی اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا کسی تاخیر کے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت کھل کر اور تفصیلی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کو کس قدر گہرائیوں سے مزین کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک نور ایمان کی خوبصورت روشنی بنا کر ہمیں عطا کیا ہے. آپ اس کی جتنی گہرائی میں جائیں گے آپ کو اتنا سرور آئے گا، جتنے اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے اتنے راز افشاں ہوں گے، اور آپ کے دل کے ساتھ ساتھ، آپ کے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے جسم کو بھی، آپ کے دماغ کو، ہر شے کو تازگی بھی عطا فرمائے گا. پچھلی جمعرات کو جو ہمارا موضوع تھا وہ ہم نے ایک مقام پر آ کے اس کو اختتام کیا، جہاں سے اس کا آغاز ہوگا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ ہم نے پچھلی جمعرات کو یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ نے جہنم کو کب پیدا کیا اور جہنم کے معاملات کیسے ہیں، کس قدر سیاہ ترین اس کی آگ ہے. پھر اس کی اپوزٹ جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے خوبصورت جنت بنائی ہے، اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر ایمان والوں کے لیے لوازمات عطا فرمائی ہیں، وہ سب چیزیں ہم نے ذکر کی تھی. آج ہم سورۃ البقرہ شریف کے اس تیسرے رکوع کی آیت نمبر 26 پہ اور 27 پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ اب وہ موضوعات ہیں کہ ایک ایک آیت پہ بھی اگر 1-2 گھنٹے گفتگو ہو تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کم ہے، لیکن پھر بھی بہت اختصار کے ساتھ بہت ہی چنی ہوئی چیزیں لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ کم وقت میں
زیادہ چیز کو بیان کیا جائے اور ایسی چیز ہو جو ہمارے دلوں کو بھی تازگی بخشے، ہمارے ایمان کو بھی تازگی بخشے۔ اللہ کا کرام، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے ہی ایسا جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، جو تاریکیوں سے ہمیں نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو بس آپ طلب صادق دل میں رکھیں، جتنے حاضرین موجود ہیں، جتنے ہمیں ناظرین دیکھتے ہیں، طلب صادق دل میں ہو کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ جب آپ کی طلب سچی ہوگی تو انشاءاللہ اس سچائی والے کلام سے آپ کو اچھی اور خوبصورت چیزیں بھی حاصل ہوں گی۔ سماعت فرمائیے، آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اب یہ ہم تیسرے رکوع کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ جب بھی کسی رکوع کا اختتام ہوتا ہے، رکوع اس لیے قرآن پاک میں مقرر کیے گئے کہ جب بھی کسی رکوع کا اختتام ہوتا ہے وہ پچھلی ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر کے اس کو سمرائز کر کے بیان کر دیتا ہے کہ ہم نے اس رکوع میں اور اس سے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ کیا ہے اور اس سے تمہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ باتیں آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی حقیر چیز بڑھ کے ہو، تو تم لوگ جو ایمان لائے ہو وہ خوب جانتے ہو کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی کرتی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا فرماتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی ملتی ہے جو لوگ فاسقین ہو گئے یعنی نافرمان ہو گئے۔ پھر فائدہ بتایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کو کیا ملے گا، اور جو ایمان لے کر آئے مشکلات کو جھیلا، ثابت قدم رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا کرے گا۔ ایک جگہ ان کا نقصان بتا دیا، دوسری جگہ اہل ایمان کا فائدہ بتا دیا۔ اب یہ جب سب چیزیں اللہ نے بیان فرما دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے کلام پہ شک کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، جو میں نے 2 جمعرات پہلے آپ کو بات سنائی تھی کہ لاؤ پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ چیلنج اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ معاذ اللہ علیہ السلام خود سے یہ کلام لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کا نہیں ہے تو پھر سارے مددگار اکٹھے کرو اور اس کی مثال ایک سورت لا کر دکھاؤ۔ تم اللہ کے سوا سب کو اکٹھا کر لو، سارے مل بھی جاؤ تو ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، ایک سورت بھی اس کلام کے برابر بولیے نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ رب الجلال نے چیلنج کر دیا۔ اب اس چیلنج کے بعد جب بات کھولی تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا ہم ان کو جہنم کی سیاہ ترین آگ میں ڈالیں گے، اور جنہوں نے ایمان لائے کس پر؟ قرآن پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کی باتوں پر، ہم انہیں جنت کی بہاروں کو عطا کریں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی
اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے کلام میں شک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نہیں جھجکتا کسی بات سے کہ وہ جیسی بھی مثال چاہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ دے سکتا ہے. پھر اللہ نے اس کی مثال یہ دی کہ ہم چاہیں تو مچھر کی مثال یا اس سے بھی حقیر چیز ہو تو ہم دے سکتے ہیں. یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ سورۃ البقرہ شریف میں جب منافقین کا ذکر ہوا آیت نمبر 17 میں اور 19 میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں ایک ایک مثال کا ذکر فرمایا جس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے. لیکن یہاں پہ میں وہ آیات پڑھ دیتا ہوں اور ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے وہ انشاءاللہ ذہن میں چیزیں آ جائیں گی جن احباب نے وہ سنا ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں کیا مثال دیتا ہے اور آیت نمبر 19 میں کیا مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے کیا مثال دی آپ کو یاد آ جائے گی. میں ترجمہ پڑھوں گا تو جو احباب اس کو ٹاپک کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں ان کو یاد آ جائے گا میں نے جو گفتگو کی تھی. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور آس پاس سب روشن ہو گیا لیکن اچانک اللہ نے اس کے نور کو ہی سلب کر لیا. یعنی اس کے دیکھنے کی وہ سب روشنی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہا اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب یہاں پہ اللہ نے مثال کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھا مثال دی کہ جس نے آگ جلائی اور آس پاس روشن ہوا لیکن اللہ نے ان کا نور سلب کر ایک مثال دے دی. دوسری مثال سنیں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں کیا مثال دی کہ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے. اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں گرج بھی ہے چمک بھی ہے اور کڑک کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے واللہ محیط بالکافر. اللہ کافروں کو گھیرے. اب ان دونوں آیات میں اللہ نے ایک ایک مثال ایک جگہ پہ آگ جلانے کی مثال دی اور دوسری جگہ پہ اللہ نے بارش کے نزول کی مثال دی جس میں کڑک بھی ہے چمک بھی ہے گرج بھی ہے سب چیزیں مثال کے طور پہ. اب کافروں نے اعتراض کر دیا. جب کافروں نے اعتراض کیا منافقوں نے تو اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ رب کا کلام ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو اگر یہ رب کا کلام ہے تو اللہ کی ذات آگ سے بھی بارش سے بھی بالا تر. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آگ اور بارشوں کی مثال دیتا. اب جناب والا یہ اعتراض ان کا لاجیکلی سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ یقیناً ہر شے سے بالا تر اور کمزور ایمان والوں کو یہ منافق ایسے گھیرتے تھے کہ بھی تم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہمیں تو ایمان ہی نہیں ہمیں تو یقین نہیں. یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں خود سے معاذ اللہ گھڑ لیتے ہیں اور لوگوں کو سنا دیتے ہیں. اللہ کو کیا لگے وہ بارشوں کی مثالیں دیتا پھر اللہ کو کیا لگے کہ وہ جناب والا آگ کی مثال دیتا نہیں. ان دونوں مثالوں پر جب منافقین نے اعتراض کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. جب دونوں مثالوں پہ اعتراض ہو گیا
منافقین کے اس اعتراض کا جواب رب نے دیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں جھجکتا جب وہ مثال دیتا ہے خواہ مچھر ہی کیوں نہ ہو, اللہ چاہے تو مچھر کی بھی مثال دے سکتا. اللہ نہیں جھجکتا, وہ چاہے تو مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز ہو تو کہا اللہ اس کی بھی مثال دے دیتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں مثال کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہمارے فہم میں نہ آ رہی ہے, یعنی افہام عوام کے لیے یہ مقتضائے حکمت ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو مثال دینی چاہیے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. مثال کے طور پہ میں کوئی بات ایسے کر دوں, آپ کے اوپر سے گزر جائے, آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, لیکن جب اس بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دوں گا تو بہتر طریقے سے بات سمجھ بھی آئے گی اور آپ کے دل نشین بھی ہو جائے گی. تو مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ مثال سے سروکار نہیں ہوتا کہ مثال کس لیول کی ہے, چھوٹی ہے یا بڑی. سروکار یہ ہوتا ہے کہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو بات سمجھ آ جائے. اللہ نے فرمایا ہم چاہے مچھر کی مثال دیں یا مچھر سے حقیر چیز کی مثال دیں, بات یہ ہے کہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے منافقو تم ایسے ہو, اے کافروں تم ایسے ہو, اور اے ایمان والو اللہ نے تمہارے سینوں کو نور ایمان کی روشنی سے روشن کیا ہے. مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. تو مقصود یہ ہوتا ہے, مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن, ہمارے دماغ, ہمارے دل میں اگر کوئی ایسی بات جو سمجھ آنے سے ہمارا ذہن قاصر ہو یا ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک ممکن نہ ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے مثال دیا کرو. یہ رب کی سنت ہے اور قرآن کا اسلوب انداز ہے. تو جب مثال دیتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مشکل بات بھی آسان ہو کر سمجھ آ جاتی ہے. تو قرآن دیکھیے کتنا خوبصورت اسلوب رکھتا ہے کہ وہ آسان الفاظ میں مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ منافقین ایسے ہیں اور اللہ کے پیارے مومنین ایسے ہیں. مثال دے کر سمجھا جاتا. اچھا, اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں بتوں کا ذکر ہو یا کسی ایسی مخلوق جو بے حقیقی ہو, حقیقی رب تو اللہ ہے. کون ہے بولی حقیقی رب؟ اللہ ہے. حقیقی معبود اللہ ہے. جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اور کوئی نہیں, وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اب جہاں بے حقیقی معبودوں کو, جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا, بتوں کو, خداؤں کا ذکر ہوگا تو علماء فرماتے ہیں اس سے بہتر پھر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ مچھر سے بھی کم تر چیز کی مثال دے. یعنی اسلوب یہ بیان کیا کہ عظیم المرتبت چیز کی مثال اللہ عظیم چیز سے دیتا ہے, اور حقیر چیز کی مثال اللہ حقیر چیز سے دیتا ہے. یعنی جہاں پہ بتوں کا ذکر ہے, منافقوں کا ذکر ہے, کافروں کا ذکر ہے, اللہ نے فرمایا میں مچھر سے بھی کم تر کوئی حقارت والی چیز ہے میں اس کی بھی مثال دوں گا. اور جہاں پہ مومنین کے لیے اللہ نے جنت کی بہاروں کا بیان فرمایا پھر اس کی مثالیں ہمارے درمیان روز روشن کی طرح عیاں موجود. تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, کہ اللہ پاک مچھر یا اس سے چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں جھجکتا, کیونکہ مثال سے سمجھانا مقصود ہے. جیسی بات ہوگی ویسے ہی ہم مثال دیں گے. اچھی بات کرو گے ہم اچھی مثال دیں گے, عظیم چیز ہوگی بڑی مثال دیں گے. تمہارے جیسے کافر منافق حقیر ہوں گے, جھوٹے خداؤں کو پوجو گے تو ہم پھر مچھر یا اس سے کم کی مثال ہی دیں گے. اچھا, پھر فرمایا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو دھڑوں کو تقسیم فرما دیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ حق کو علیحدہ کر دیا, باطل کو علیحدہ کر دیا, ایمان کو علیحدہ کر دیا, کفر کو علیحدہ کر دیا. دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا. اب وہ ایمان اور کفر کیا ہے سنیے گا. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ ایک کیٹیگری ہوگی ایمان والوں کی۔ پھر کافروں کا جب ذکر ہوا اس آیت میں تو کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ دو چیزیں الگ کر فرمایا جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں، وہ اپنے رب کی باتوں پہ اعتراض، جو ایمان لائے وہ شک نہیں کرتے بلکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات رب کی طرف سے اور رب نے کہہ دی ہے تو اس میں شک ہی نہیں ہے، حق اور سچ ہے۔ فرمایا جو ایسے کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ کون ہوں گے؟ اس کے برعکس فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا معنی، اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ تو اس سے پالا تر ہے۔ حالانکہ ہر ذی عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ مثال سے سروکار نہیں، مسئلہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا مثال کیسی بھی ہو، لیکن اللہ نے فرمایا یہاں پر پتہ یہ لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایسی مثالیں کیوں دی ہے؟ ان کو مثال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مثال کی آڑ میں اپنا بغض و عناد ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کو مثال سے تکلیف نہیں ہے، ان کو تکلیف ہے تو اللہ کے دین سے تکلیف ہے، ان کو اگر تکلیف ہے تو اللہ کے رسول سے تکلیف ہے، ان کو تکلیف ہے تو ہدایت سے تکلیف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے، یہ گمراہ کے گمراہ ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، مثالوں کی آڑ میں باتیں سنا رہے ہیں، اللہ کے ان کا دل اسلام کے لیے بغض و عناد سے بھرا ہوا ہے، بغض و عناد سے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، بہت سوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہو گئے۔ اب اس سے کیا مراد ہوا؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی گمراہ ہو، اس نے ہدایت کھول کے بیان کر دی۔ اب اس ہدایت پر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام ہے۔ پھر اس کی آڑ میں کہتے ہیں لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کہ اللہ کو کیا سروکار ایسی مثالیں دینے سے۔ اللہ نے فرمایا ہم چاہیں تو ہم مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہدایت ہونے کے باوجود، نبی پاک ہونے کے باوجود، حضور کا دین اتر گیا ہے شریعت ہونے کے باوجود، روز روشن کی طرح یہ خوبصورت روشنی، یہ ہدایت کا نور آ گیا ہے، پھر بھی یہ اپنے سینوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور نہیں کر رہے، تو اب ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ گمراہ کے ہی گمراہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یدل فرما کر، جیسے میں نے عرض کیا کہ کفار کے اس مقولہ کا جواب دیا گیا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ہم نے ان کو گمراہی کر دیا کیونکہ یہ ہدایت ایکسپٹ نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ جو انہوں نے اعتراض اٹھایا نا کہ اس کی مثال، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کی اللہ تعالیٰ مثالیں ارشاد فرمائے، اللہ تو اس سے بالا تر ہے، ہمارا بھی ایمان اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، تخلیق کرنے والا بھی وہ ہے، ہمارا خالق و مالک بھی وہ ہے، ہمیں پیدا کر کے کھلانے پلانے والا بھی وہی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، میں پچھلی جمعرات کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی جمعرات کو تو اس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بچھایا، فرمایا تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے سے پچھلوں کو بھی پیدا کیا، پھر زمین سے انواع اقسام کے تمہارے لیے پھلواری اگائی، فصلیں دی ہیں، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے۔ یہ کس کی عطا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو فرمایا کہ اب تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم مثالیں دے رہے ہیں اور وہ تمہیں مثالیں چبھ رہی ہیں، تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر لاؤ اس جیسی ایک مثال، صورت بھی لاؤ، سارے اکٹھے ہو جو اس جیسی صورت نہیں لا سکو۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فرما کر یہ دونوں فریق اللہ نے الگ کر دیے کہ مومنین کون ہیں اور ایمان والے کون ہیں اور
کافر کون ہے، یعنی مومنین کون ہے اور کافر کون ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے الگ کر دی۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے لکھا ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نہیں جھجکتا مثال دینے سے، وہ چاہے تو مچھر کی مثال یا اس سے حقیر چیز کی بھی مثال دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ عظیم المرتبت چیز کا ذکر آئے گا تو پھر عظیم المرتبت چیز کی ہی مثال دے گا، یعنی ایسا نہیں کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ حقیر چیز کی مثال دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی مثال دی اگر چیز عظیم ہے تو مثال بھی بڑی عظیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر حقیر چیز ہوگی تو حقیر مثال دی جائے گی۔ یعنی اس میں بھی اللہ نے دونوں فریقوں کو الگ کر دیا کہ جب ہم حقیر مثال دیں تو سمجھ جاؤ کہ کسی حقیر چیز کا ذکر ہے، اور جب اعلیٰ مثال دیں تو سمجھ جاؤ کہ کسی عام چیز کا ذکر نہیں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا ذکر ہے۔ اب سنیے، اس پہ حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ مثال ہے، حدیث پاک سنیے گا کہ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز سے دی جاتی ہے، بولیے حقیر چیز کی مثال سے دی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال، اب اس بات کی مثال کیا ہے وہ سنیں، جو بات کی میں نے حقیر چیز کی مثال حقیر چیز سے، اب اس حقیر چیز کی مثال کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب وہ مثال کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس جملے پہ غور کریے گا، حضور نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو کافروں کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اب حضور نے حدیث پاک میں کیا مثال دی کہ یہ دنیا، لیکن حیثیت کیا بتائی کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت حقیر ہے، دنیا حقیر ہے، یہ عارضی ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ پکا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور جب ہم راہ گزر کو پکا ٹھکانہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا حال یہی ہوتا ہے کہ ہم دائمی چیز سے روح گردانی کر کے عارضی میں مبتلا ہو کے اپنا بھی بڑا غر کر لیتے ہیں، جیسے کافروں نے کیا۔ ہم نے اس عارضی کو عارضی سمجھنا ہے، اور جو دوامی اور دائمی اللہ نے ہمیں عطا کرنا اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ یہاں کے 60 70 80 سال تو گزار لیں گے، اس کے بعد تو پھر موت بھی نہیں دوبارہ آنی، ہمیشہ کے لیے چکھنا ہے، یا اچھا ذائقہ چکھیں گے یا برا ذائقہ چکھیں گے۔ ہمارے اعمال پہ دار و مدار ہے، ہمارے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ جب ہم اچھے ہوں گے، ایسے نور ہدایت کو اپنے سینوں میں داخل کریں گے تو پھر جناب والا مسئلہ یہ ہوگا، سمجھ یہ آئے گی کہ یقیناً اس عارضی زندگی کے بعد اللہ نے ہمارے لیے دائمی طور پہ اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اور جیسے جنتیوں کو جو کچھ ملا ہے وہ میں نے پچھلی جمعرات کو عرض کر دیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ حقیر ہے، یعنی حقارت سے بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو حضور نے فرمایا کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی اللہ کی بارگاہ میں تو کافروں کو ایک گھونٹ بھی، لیکن دیکھیں کافروں کو اللہ نعمتیں بھی عطا کر رہا ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ بھی وہ ہیں جو کفار ہیں، جو دین اسلام میں داخل نہیں ہیں، وہ نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے، وہ جناب والا ان کو ہر طرح کی خوشگوار اشیاء سے بھی لطف اندوز کرتا ہے، ان کو پیسہ بھی دے رہا ہے، دولت بھی مل رہی ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے سب کچھ ان کو بھی مل رہا ہے، تم کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب اس کے برعکس اپوزیشن دیکھیں، دنیا ہے پھر آخرت ہے، اور آخرت میں مومنین کے لیے جنت ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں تو کافر ہیں، کیا جنت میں بھی کافر ہوں گے؟ کیوں کہ دنیا کی حیثیت حقیر ہے،
اللہ نے اس لیے کافروں کو بھی رکھا، پھر رزق بھی دے رہا ہے، نعمتیں بھی دے رہا ہے، ان کا بھی پالن ہار وہی رب ہے، عطا کرنے والا وہی رب، لیکن جنت کو کہا کہ نہیں، یہ مخصوص ان کے لیے ہے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کے ان سے جو ہے فرما برداری کر کے ان سے وفا کی، یہ صرف ان کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور جنت کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو وہ اس کو صرف انہی لوگوں کے لیے راستہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائے، وہاں پہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی تو دور کی بات ہے دیکھنا اور اس کا ذائقہ چکھنا یا اس کو دور سے بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ کافروں کی یہ حالات ہوں گے وہاں، لیکن دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت نمبر ابھی پڑھی ہے 17 سورہ بقرہ شریف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ آگ جلائی، آس پاس روشن ہو گیا اور اچانک نور سلب ہو گیا، اس کے بعد بارش کی مثال۔ ایسے ہی پیچھے ہم نے ایک سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ نے حق کی مثال نور سے دی تھی، حق کی مثال نور سے دی تھی، اور ظلمت کی، باطل کی مثال ظلمت سے دی تھی، یعنی نور اور ظلمت یہ ورڈ اپوزٹ ہے۔ کہا کہ حق عظیم چیز ہے تو ہم نے اس کی مثال بھی نور سے دی ہے، اور باطل حقیر چیز ہے تو ہم نے اس کی مثال کس سے دی؟ ظلمت سے، یعنی اندھیروں سے۔ کہا ایک جگہ روشنی ہے، وہ کون ہے؟ کہا وہ حق پر ہے، ایک جگہ پہ اندھیرا ہے، کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ اندھیروں میں، ظلمت میں لوگ باطل میں بیٹھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثالیں قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں ارشاد فرما کے عطا فرما۔ اب اس آیت کریمہ کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے یا وہ لوگ گمراہی میں ڈوبے ہیں جو نافرمان ہیں۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ حکم عدولی کرنے۔ ہمیں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، مانو کہ اللہ ایک ہے، یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ اس سے آپ جتنا مرضی ادھر ادھر پھر جائیں، آپ منہ نہیں پھیر سکتے، منہ پھیرا تو پھر کیا ہو گئے؟ فاسقین میں شامل ہو گئے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ وہ نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ نہیں لے کر آئے ایمان تو پھر کیا ہو گئے؟ فاسقین میں شامل ہو گئے۔ بولیے کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے۔ پھر حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، احکام شرع کو فالو کرو۔ اب آپ نے ان سے روح گردانی کر دی، پھر گئے تو آپ کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے۔ اچھا، شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب فاسقین کا ذکر فرمایا تو مفسرین نے جب اس کی حجت کو تمام کیا اور باتوں کو کھول کے رکھا تو فرمایا کہ 3 اقسام ہیں فاسقوں کی۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے فاسق تغابی، دوسری ہے فاسق منہمک، اور تیسری ہے فاسق وجود۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے فاسق تغابی، وہ فاسق ہوتے ہیں کہ جو اتفاقیہ یا غلطی سے کسی کبیرہ گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اتفاقاً وہ چاہ نہیں رہا تھا لیکن اس سے کبیرہ گناہ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ملامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ میرے سے غلط ہو گیا، اور توبہ کا بھی خواستگار ہے، وہ ہوتا ہے فاسق تغابی۔ دوسرا ہوتا ہے فاسق منہمک، یہ وہ فاسق ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، الغرض کر کر کے اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ دوسری قسم ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں اقسام میں جب تک
اکبر کبائر نہ آ جائیں، یعنی شرک اور کفر نہ آئے، تب تک آپ ان کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے. یعنی ان کی توبہ کے راستے دونوں کے کھلے ہوئے ہیں. ایک وہ جس نے غلطی سے کبیرہ گناہ کر دیا، اب توبہ کا طلبگار ہے، جانتا ہے غلطی ہو گئی ہے، دل میں ملامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، تو کہا کہ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. دوسرا وہ ہے جو کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا ہے لیکن شرک اور کفر نہیں کیا، ہاں گناہ کر رہا ہے، تو کہا کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. تو یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کو آپ دائرہ اسلام سے خارج. تیسری قسم بڑی سخت قسم ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا کہ ان کو جو نافرمان ہوئے وہ ہے فاسق وجود. فاسق وجود اس کو کہتے ہیں جو شخص حرام کو حلال جانے اور پھر حلال جان کر اس کا ارتکاب بھی کر دے، وہ کام کرے بھی، اور شریعت مطہرہ کی مخالفت کر کے احکام شریعہ کا مذاق بھی اڑائے، اور اگر کوئی اس کے سامنے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو جائز بھی سمجھے گا، یہ فاسق وجود ہے، اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اندھیروں میں رکھتا ہوں. تو جو تیسری قسم ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما دی یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم ہدایت والوں کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو گمراہی میں ڈوبے ہیں پھر وہ گمراہ ہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ فاسق ہو گئے. تو یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام کو حلال جانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حرام کو حلال جانتے ہیں اور پھر حلال جان کر وہ کام کرتے بھی ہیں اور شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہو گئے. جو کون ہو گئے؟ نافرمان ہو گئے. تو ان کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس کی ایک مثال ہمیں سورۃ التوبہ کے اندر ملتی ہے، آیت نمبر 67 کے اندر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہاں پہ منافقوں کا بھی ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق مرد اور کہے گا کہ یہ حرام ہو گیا، یعنی بری باتوں کو کرنے کا کہتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کون ہو گئے؟ فاسق ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کو فراموش کیا، اب اللہ ان کو فراموش کرتا ہے. بے شک منافقین ہی فاسق ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان جگہوں پر ان آیات میں جن فاسقین کا ہم نے ذکر کیا یہ وہ فاسق ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو، دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاسقون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ گفتگو میری اختتام کی طرف چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آپ کبھی بھی اب اس غور پہ اس کی ترجمے پہ غور کیجئے گا. اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ جو فاسق وجود ہو گئے، جنہوں نے حرام کو
حلال جانا اور اصل حلال کو حرام کر دیا، اور پھر شریعت کی مخالفت کی، اللہ نے ان کا ذکر کیسے فرمایا؟ اور نبی پاک علیہ السلام کو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کبھی بھی اے صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے رسول، آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاسق کے وجود ہو گئے، انہوں نے حرام کو حلال جانا ہے، انہوں نے بری باتوں کو کرنے کو ترغیب دی ہے اور اچھی باتوں کو کرنے سے روکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ فاسق ہو گئے، اور اسی حالت میں اللہ ان کو موت دے گا، اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو احباب ذی وقار، آج کا یہ جو ہم نے موضوع بیان کیا ہے، یہ صرف ایک آیت کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، اور یہ تیسرے رکوع کے اوپر ہم اختتام کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں اور چوتھے رکوع کے آغاز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی باقی 3 آیات باقی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ آگے جو آنے والی گفتگو ہے اس میں ہمیں ارشاد فرمائے گا، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کن کن باتوں کا ذکر اس رکوع میں کر کے تمہارے لیے ہدایت کی روشنی کو بکھیرا ہے۔ ہم نے مثالیں بھی دی ہیں، اور مثالوں پر اعتراض جنہوں نے کیا ان کا حال بھی بتایا ہے، اور جنہوں نے سر تسلیم خم کر کے کہہ دیا کہ رب کی بات ہے، حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، ہم نے ان کو جو عطا کیا ہم نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ راستے 2 ہیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، چلنے کی قوت بھی اللہ نے آپ کو دے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، اگر چلنا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کے راستے پر چلو، چلنا ہے تو پھر اس معرفت کو سمجھو، نبیوں کے پیاروں کے راستے پر چلو۔ تمہارے پاس قرآن میں بھی مثالیں موجود ہیں، نبی کی حیات طیبہ بھی ایک پوری مثال ہے، نبی کے غلاموں کی زندگیاں بھی مثال ہیں، قدم قدم پر تمہیں مثالیں مل جائیں گی کہ اگر نبی سے وفا کرنی ہے تو پھر ایسے کرنی ہے، دین اسلام کا پٹا ہمیشہ گلے میں ڈالنا ہے تو پھر ایسے ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بیان کر کے بتا دیا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں۔ فاسقین وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو ہدایت والے اس کلام پر انگلی اٹھاتے اور کہتے ہیں کیسی مثالیں رب دے رہا ہے، کہ جس نے ہمارے بات پر اعتراض کر دیا اب یہ جواز باقی نہیں کہ ان کے سینوں میں ایمان داخل ہو۔ ہم نے ان کے سینوں سے ایمان کی روشنی کو ہٹا دیا ہے، وہ باطل تھا وہ ہمیں دفن ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کبھی بھی یہ نافرمان واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، اسی حالت میں اللہ ان کو موت عطا کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو قبر اور حشر کے معاملات ہیں وہ ہم نے پچھلی جمعرات کو تھوڑے سے بیان کیے تھے۔ تو ان آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسقین وہی نافرمان ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں، اور لفظ فاسق کا اطلاق مفسرین نے فرمایا کہ کافرین پر بھی ہوتا ہے، بعض نے فرمایا کہ منافقین پر بھی ہوتا ہے، کہ منافق بھی وہ ہیں جو سرنگ لگا کر آپ میں رہ کر آپ کے معاملات پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کافروں کو عذاب عظیم ہوگا، منافقوں کو عذاب علیم ہوگا، یعنی کافروں کو بڑا عذاب ہوگا اور منافقوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جس کا ایندھن اللہ نے فرمایا میں وہ بت پتھروں کو بھی بناؤں گا جن کو تم پوجتے تھے، وہ بھی سارے تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ہی جل رہے ہوں گے۔ تو کافرین کو، اور بعض مفسرین نے منافقین کو، اور بعض نے یہودیوں کو، اس لیے اچھا یہاں پہ یہودی آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہودیوں کو، تاکہ اگلی گفتگو کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو جائے جس پر ہم نے آگے گفتگو کرنی ہے،
کہ یہودیوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انہوں نے کیا فسق کیا تھا، انہوں نے یہ فسق کیا تھا کہ جب حضور نہیں آئے تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام کا اظہار تب تک یہ حضور پر ایمان رکھتے تھے، یعنی کہ کتب سابقہ جتنی آئی جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید باشمول، اور جتنے بھی صحیفے آئے، یعنی اللہ کے نبیوں کو اللہ نے جیسے جیسے پیغامات عطا کیے، ہر پیغام میں ایک چیز ضرور ہوتی تھی کہ اس نبی پر ایمان لے کر آنا جو تاجدار الانبیاء بھی ہے، جو آخری نبی بن کر ہدایت کے نور کی طرح دنیا میں یعنی 1.25 لاکھ نبی آئے علیہ السلام۔ اب سب کے احوال ہمارے پاس نہیں، سب کے نام نہیں، سب کے احوال نہیں ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جن جن کا تذکرہ نبیوں کا ہم نے پڑھا اور ان کی کتابوں میں سے تذکرے لیے تو سب جگہ اللہ نے ایک بات کامن ضرور فرمائی کہ آخر میں میرا پیارا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، یعنی ہر نبی کو بتایا گیا۔ کیوں بتایا؟ کہ وہ نبی اپنی قوم کو بتائیں کہ اگر وہ تم وہ دور پالو کہ جس دور میں حضور آئیں گے تو پھر فاسق نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا، بلکہ سر تسلیم خام کر کے حضور پہ ایمان لے آنا۔ اب یہودیوں کا اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اس بات کا اقرار کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، اس کے بعد جب ان کی نسل در نسل سے یہ انتظار میں تھے کہ وہ نبی آ رہے ہیں، وہ نبی ہم ان پر ایمان لائیں۔ اب ہوا یہ کہ جب حضور آئے ان کے دل ہی پھر گئے، یہ فاسق ہو گئے، ایمان لانا تو دور کی بات، حضور کی مخالفت شروع کر دی، ایمان والوں پر باتیں کسنا شروع کر دی، جس پر ہم نے ماضی کی گفتگو کی کہ یہاں تک کہ یہ مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ یہ حضور کے پیاروں کو بے وقوف کہتے تھے جو حضور کا کلمہ پڑھ کے ایمان لائے۔ کیوں؟ وہ پیارے حضور کے غریب تھے، مسکین تھے، ان کے پاس وہ مال و دولت نہیں تھا، ان کو اپنی دولت کا نشہ تھا، اپنی تجارتوں کا، اپنے کاروباروں کا نشہ تھا۔ اس نشے میں آ کر کہا جب وقت آیا حضور پر ایمان لانے کا تو ایمان نہیں لائے، فاسق ہو گئے۔ تو اس پر ایک جامع گفتگو اس رکوع کی آخری 3 آیات میں آ رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر وہ گفتگو بھی انشاءاللہ کریں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا، آج کی جس آیت میں ہم نے گفتگو کی ہے اس کو ہم سب کو سمجھ کر اپنی ذات کو ایسا ڈالنے کی اللہ توفیق عطا کرے جیسا ایمان والوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو اب انشاءاللہ العزیز دعا کی طرف بڑھیں گے، دعا کے بعد آپ احباب سے یہاں پہ مختصر سی ملاقات ہوگی اور سامنے آپ کے لیے لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جتنے ساتھی آپ تشریف لاتے ہیں، بالخصوص ہمارے اہل محلہ نمازی باپ سب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، ضرور تناول فرمایا کریں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا العالمین پروردگار عالم، آج گفتگو خوبصورت ہم نے قرآن پاک کی سماعت کی ہے، مولا کریم اس ہدایت والے نور سے ہمارے دلوں کو بھی ہمیشہ کے لیے مزین فرما۔ مولا کریم ہم تیری بات کو ہمیشہ حق جانتے ہیں، حق پہچانتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اسی ایمان سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آئے ندامت نہ ہو بلکہ ہماری زبان پہ ایمان کی طاقت سے اس وقت بھی جاری ہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم، مولا کریم ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما، ہمیں ان منافقوں کی منافقتوں سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیشہ ہمارے سینوں کو ہدایت کی روشنی سے روز روشن کی طرح عطا فرما، ہمیشہ نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ مولا کریم ہم سب پہ کرم فرما، حضور مرشد کریم سخی لجپال کو صحت و تندرستی، دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔
فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا قیوم یا حی 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 یا قیوم یا قیوم یا حی 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 یوم یا حی یا قیوم 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 یا حی